بسم الله الرحمن الرحيم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 49، 50، 51 یعنی 40 پر 9، 50 اور 50 پر 1 یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اور جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ ابھی جو سورۃ الشعراء ہمارے سامنے تلاوت ہو رہی ہے، جو آیتیں ان میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہے، اور اس واقعے کے اندر جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، وہیں مسلمانوں کو، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مومن مسلمان تھے ان کو، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اس واقعے کے اندر بڑی نصیحتیں ہیں. کل کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات واضح بتلایا گیا کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو رب کی طرف سے لایا ہوا معجزہ دکھاتے ہوئے اس نے دیکھ لیا، جب ان کے معجزے کو جب فرعون نے دیکھ لیا تو اس کے دل کے اندر یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن لوگوں کو غلط رستے پر ڈالنے کے لیے، ان کو گمراہ کرنے کی غرض سے اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے بہت بڑے جادوگر ہیں اور یہ دونوں بہت بڑا جادوگر ہے. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس نے پیشکش رکھی کہ ایک مقابلہ ہو جائے، ہمارے ملک کے جادوگر آپ کے جادو کا مقابلہ کریں گے، اگر آپ اس میں غالب آ گئے تو پھر آپ کی بات کو مانا جائے گا. اور اس کے بعد پورے مشورے کے بعد ملک کے کونے کونے سے جادوگروں کو بلایا گیا اور ایک بڑے میدان میں جادو کا مقابلہ رکھا گیا. جادوگر جو ملک کے کونے کونے سے آئے تھے، بڑے چوٹی کے جادوگر تھے، بڑے پائے کے جادوگر تھے، اور وہ یہ سارے جب اپنے وقت سے پہلے اس میدان کے اندر پہنچے تو سب سے پہلے فرعون کے دربار میں گئے. اس کے سامنے اس نے عزت بجا لائی اور فرعون سے اجر کا اور بدلے کا بھی مطالبہ کیا کہ ہم لوگ جب آپ کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، جادو کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہم کو اس کا اجر بھی ملنا چاہیے، اس کی اجرت بھی ملنی چاہیے، اس کی فیس بھی ملنی چاہیے. فرعون نے اس کو فیس دینے کا وعدہ کیا، اجرت دینے کا وعدہ کیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر تم غالب آ گئے تو ہمارے دربار میں تم کو ایک بہت بڑی کرسی ملے گی، بہت بڑا منصب ملے گا، بہت بڑا پوسٹ ملے گا، بہت بڑا عہدہ ملے گا. اس طرح سے کرنے کے بعد جادوگر میدان میں آئے، انہوں نے اپنا کرتب دکھایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورے لوگوں کے سامنے ہر چیز کو غالب کرنا تھا، اپنے دین کو مکمل کرنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو آگے کرنا تھا. جادوگروں کے سانپ کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈالنے کے لیے کہا، وہ اژدہا سانپ بنا اور جادوگروں کے پورے سانپ کو جو ہے وہ نگل گیا، اس کو لقمہ بنا لیا. جادوگر چونکہ جادوگر تھے، وہ جادوگری کی باریکیوں کو سمجھتے تھے، شعبدہ بازی اور جو کرتب ہوتا ہے، ہاتھوں کی صفائی ہوتی ہے، جادوگر اس کی باریکی کو سمجھتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو، موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو، لاٹھی کو اژدہا بنتے ہوئے اس نے دیکھا، اور کس طرح سے وہ جادو کے سانپوں کو اپنا لقمہ بنا رہا تھا، یہ دیکھنے کے بعد وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی جادوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے اور اونچی چیز ہے. یقینی طور پر یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ معجزہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ایسا جادوگروں نے جب محسوس کر لیا، ان کو یقین ہو گیا. جب غور و فکر کرنے کے بعد پورے ہوش و حواس کے ساتھ علی وجہ البصیرہ جب ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے اوپر یقین کر لیا تو فوراً وہ لوگ کہہ بیٹھے، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم اس رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، جس کی طرف موسیٰ اور ہارون علیہ السلام لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. جب اس نے بھرے مجمع میں، ان جادوگروں نے بھرے مجمع میں جب دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام
غالب ہو گئے ہیں اور بڑے مجمع میں جب ان لوگوں نے ایمان کو قبول کر لیا تو ایک تو جادوگروں کے ہارنے کا رنج اور غم اور اس کا غصہ فرعون کو لگا ہی ہوا تھا کہ جادوگر جو ہے اتنے ملک کے کونے کونے سے بھاری رقم خرچ کر کے بہت امید پہ جو ہے جادوگروں کو بلائے تھے، لیکن یہ جادوگر جو ہے بڑے مجمع میں ہار گئے، تو اس کا رنج اور دکھ اور غم تو اس کو پہلے سے ہی تھا، لیکن اس پر اور زیادہ یہ ہوا کہ بڑے مجمع میں جادوگر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئے، ان کے رب پر ایمان لے آئے، تو یہ دوہرا غم اس کے اوپر پڑا اور اس کے غصے کے اندر اور زیادہ جو ہے اضافہ ہو گیا، سر سے لے کے پیر تک وہ بالکل گرم ہو گیا، آپے سے باہر ہو گیا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، بہت مشکل سے اپنے اوپر اس نے کنٹرول کیا، اور کنٹرول کرنے کے بعد اس نے فوراً اس کے دماغ میں ایک بات اور آ گئی، اور ایسا ہی ہوتا ہے جب انسان حق کو کاٹنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے اور کسی بھی طرح سے حق کٹنا چاہیے اور ہماری اپنی چلنی چاہیے، تو اس وقت لوگوں کے دل میں طرح طرح کی جو ہے باتیں آتی ہیں، طرح طرح کے بہانے آتے ہیں، طرح طرح کے جو ہے الزامات آتے ہیں، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی رائے آنے لگتی ہے۔ تو جب دیکھا کہ یہ جادوگر ہار گئے اور ہارنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا یقین کر لیے اور کرنے کے بعد بھرے مجمع میں سجدہ بھی کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، موسیٰ اور ہارون کے اوپر ایمان بھی لے آئے اور اللہ پر ایمان بھی لے آئے، تو فوراً اس نے پینترا بدلتے ہوئے کہا، اللہ فرماتے ہیں یہاں پر قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فوراً فرعون اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد جادوگروں کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری طرف سے جادو کا مقابلہ لڑنے کے لیے آئے تھے اور مجھ سے کہے بغیر، مجھ سے مشورہ کیے بغیر موسیٰ اور اس کے رب کے اوپر ایمان لے آئے، ایسا لگتا ہے کہ تم جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے اندرونی طور پر ملے ہوئے ہو، تم ملے ہوئے ہو ان سے، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بہت بڑا جادوگر ہے، لگتا ہے تمہارا استاذ ہے، اس نے ہی تم کو سکھایا ہے، اور اسی سازش کے تحت تم یہاں پر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو قرآن کریم کے اندر سورۃ الاعراف آیت نمبر 123 میں فرماتے ہیں، قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلھا فسوف تعلمون، یعنی تم مجھ سے مشورہ کیے بغیر، اگر تم ہار گئے تھے تم میرے پاس آتے مجھ کو حقیقت بتاتے، حالانکہ فرعون کو ایمان لانا وانا نہیں تھا، بس ایک بات بنانے کے لیے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، جو انسان باطل پہ جمع رہتا ہے اور جب حق کا راستہ ان کو دکھایا جاتا ہے تو وہ ایسے ہی کہتے ہیں میرے پاس آنا تھا، مجھ سے بات کرنا تھا، ہم جو ہے رجوع کر لیتے، حالانکہ وہ رجوع وغیرہ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، پھر بعد میں وہی کام میں وہ ملوث رہتے ہیں۔ لیکن لوگوں کے سامنے ایک بات کو لانے کے لیے اور اپنی بات کو لوگوں کے دلوں پر بٹھانے کے لیے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی بات کر رہا تھا فرعون کہہ رہا ہے کہ آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، نہ مجھ سے پوچھا، نہ مجھ سے مشورہ لیا، نہ آ کر کے مجھ سے کوئی بات کی اور میری اجازت کے بغیر موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، ان ھذا لمکر مکرتموہ، یہ تمہاری سازش تھی جو تم پہلے سے کھیل رہے تھے، یہ تمہاری سازش تھی، تم موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سے ملے ہوئے تھے۔ اور یہاں پر کیا کہہ رہا ہے، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، ہم سے پوچھے بغیر جو تم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے آئے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ جو ہے تمہارا بہت بڑا جادوگر ہے، تمہارا استاذ ہے، تم اس کے چیلے ہو، تم نے اس سے جو ہے جادو کو سیکھا ہے، علمکم السحر، اس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ اور اس کے بعد فلسوف تعلمون، تم نے اتنا بڑا دھوکہ ہم کو دیا ہے، اتنا بڑا جو دھوکہ ہم کو دیا ہے، اس کا انجام بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا، بہت جلد تم کو اس کا انجام معلوم ہوگا۔ اور پھر دھمکی دیتا ہے بڑے مجمع میں اعلان کرتے ہوئے، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، یہ والا ہاتھ کاٹیں گے، یہ والا پیر کاٹیں گے، یعنی یہ ہاتھ اور یہ پیر دونوں کاٹ لیں گے تمہارا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم تمام کو ہم سولی پر چڑھا دیں گے۔ یعنی بھرے مجمع میں اس نے جو یہ اعلان کیا اور یہ جو دھمکی دیا جادوگروں کو، اس سے وہ دو فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، اور یہی چیز ہوتی ہے جس کے اوپر عام لوگ غور و فکر نہیں کر پاتے۔ اس دھمکی سے اور اس اعلان سے وہ دو فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ پہلا فائدہ وہ یہ اٹھانا چاہتا تھا کہ چونکہ جب موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ اس کے دربار میں آئے تھے اور اس کے دربار میں آنے کے بعد ان کے درباریوں کے سامنے جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اللہ کے رب ہونے کا اور پورے کائنات کے خالق و مالک ہونے کا
دلیلوں کے ساتھ جب اس نے اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے جب وضاحت کیا تو اس کے مقابلے میں فرعون نے ان سے معجزہ طلب کیا، اور جب معجزہ دکھلا دیا تو فوراً کہ کہیں لوگ اس کی طرف مائل نہ ہو جائیں، کہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں یہ حقیقت لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، فوراً اس نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہ بہت بڑا جادوگر ہے اور بہت بڑی جادوگری دکھلا رہا ہے۔ یہاں پر بھی میدان جنگ میں ہارنے کے بعد اس نے جو اعلان کیا کہ اے جادوگروں یہ تمہارا استاذ ہے، اس کا مطلب یہ لوگوں کو بتلانا کہ موسیٰ علیہ السلام جو وہ اللہ کے رسول نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی یہ جادوگر ایمان لائے ہیں، کل ہو کر کے پورا مجمع ایمان لے آئے اور کل ہو کر کے ہمارے قوم کے لوگ بھی ایمان لے آئے اور ہم کو چھوڑ کر کے چل دے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر کے بڑے مجمع میں سب سے پہلے اس نے یہ اعلان کیا کہ یہ جو جادوگر ہیں دراصل یہ پہلے سے موسیٰ علیہ السلام سے ملے ہوئے ہیں اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جادو سکھایا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یقینی طور پر موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہی ہیں، اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اور دوسرا اس کو فائدہ یہ اٹھانا چاہ رہا تھا کہ بڑے مجمع میں جو اس نے جادوگروں کو سولی پر چڑھانے کا اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ لینے کا جو اس نے اعلان کیا اور دھمکی دی، اس سے وہ یہ لوگوں کے دلوں میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اگر دوسرا کوئی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ بھی ہم ایمان لا کریں گے، اس کا بھی ہاتھ پیر سب کاٹ کر کے ہم رکھ لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ فرعون نے ایک دم علل اعلان کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے یہ تمہارا بڑا ہے، تمہارا استاذ ہے اور اسی نے تم لوگوں کو جادو سکھایا ہے، ان قریب اس کا انجام تم کو معلوم ہو جائے گا، ہم تمہارے ہاتھوں اور پیر کو ادھر ادھر سے کاٹ لیں گے خلاف سے اور تم کو سولی پر چڑھا دیں گے۔ جب اس نے یہ دھمکی دی تو اب دھمکی کس کو دے رہا ہے؟ کیونکہ دھمکی جو دے رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم جادوگر کو دھمکی دے رہے ہیں، لیکن ایمان جو ہوتا ہے جو حقیقی طور پر کسی انسان کے دل کے اندر جب راسخ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، تو اس کے سامنے یہ سب دھمکی کچھ بھی کام نہیں کرتی ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ تقدیر کا پابند نہیں ہوتا ہے، تقدیر کا پابند یہ نباتات ہیں، یہ جو پیڑ پودے ہیں یہ تقدیر کے پابند ہیں، یہ جمادات پتھر اور جو دوسری چیزیں ہیں یہ سب تقدیر کی پابند ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے رب کے وعدے کا پابند ہوتا ہے، اس کا رب جو اس کے دنیا میں وعدہ کر کے رکھا ہوتا ہے اس کا رب جو آخرت میں وعدہ کر کے رکھا ہوتا ہے مومن اس کا پابند ہوتا ہے۔ اتنی بڑی دھمکی پانے کے باوجود وہی جادوگر جب آئے تھے تو فرعون کے دربار میں پہنچے اور دربار میں پہنچنے کے بعد آداب بجا لائے تھے اور آداب بجا لانے کے بعد فرعون کے سامنے حضور مائی باپ آپ کی طرف سے ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کو کیا ملے گا، کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ اس طرح سے التجا کر رہا تھا۔ اور جب میدان میں پہنچا اور جب ان لوگوں نے اپنا جادو کا کرتب دکھایا اور موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے لوگوں کو ڈر لگنے لگا تو وہاں پر یہی جادوگر کیا کہہ رہے تھے؟ فرعون کی جے ہو، فرعون کی جے ہو، ہماری ہی جیت ہوگی، دوسرا کوئی ہمارے جادو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہی جادوگر جب اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے اور یہ بڑے مجمع کے اندر اتنا بڑا بادشاہ ظالم و جابر بادشاہ جب اس کو دھمکی دے رہا ہے کہ ہم تمہارے ہاتھ پیر کاٹ لیں گے، تم کو سولی پر چڑھائیں گے، تم نے بہت بڑی خلاف ورزی کی ہماری، تو یہی جادوگر کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے کہتے ہیں قالوا لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں، تمہاری دھمکی کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، تم کیا کرو گے ہمارے ساتھ؟ بہت کرو گے، بہت زیادہ تو میرے جان کو نکال لو گے، ہم کو مار لو گے، اس سے زیادہ تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، ہماری موت سے زیادہ تم ہم کو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ قالوا لا ضیر، ہم کو کوئی پرواہ نہیں، تم کو جو بن سکتا ہے کر لو، زیادہ سے زیادہ ہوگا تو مار لو گے، ہم کو اس دنیا سے ختم کر دو گے، قتل کر دو گے، لیکن جو ایمان کی دولت ہم نے پائی ہے اس کے مقابلے میں ہماری موت ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہے جہاں ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، ہم کو معلوم ہے خوب اچھی طرح سے۔ اللہ فرما رہے قالوا لا ضیر، جادوگروں نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہ دنیا میں جب تک زندہ ہے، موت کے بعد اپنے رب کی طرف چلے جائیں گے، وہاں لوٹ جائیں گے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، اور ہم کو بھرپور امید ہے کہ ہمارا رب جو ہمارا رب ہے جس نے ہم کو ایمان سے نوازا ہے، ہماری پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو ہمارا رب معاف کر دے گا۔ نطمع، ہم کو امید ہے، ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہمارا رب ہم کو ہمارے پورے گناہوں کو معاف فرما دے گا، پورے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہم کو بخش دے گا۔
ان کننا اول المؤمنین، کیونکہ بنی اسرائیل میں اور فرعونیوں میں سب سے پہلے ہم لوگ ایمان لانے والے ہیں، اور جب ہم ایمان لائے ہیں تو ہمارا رب ہمیں یوں ہی بیکار نہیں کرے گا، ہم کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ہمارے پورے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد یہ لوگ ایمان لے آئے، اس کے مقابلے میں فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو پہلے مرحلے میں ہی جان گیا لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لا رہا۔ اس کی وجہ اس یہ ہے کہ انسان ایمان نہیں لاتا ہے، اس کی جو بہت ساری وجہ ہوتی ہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ اس کا پوسٹ ہوتا ہے، اس کا عہدہ ہوتا ہے۔ جس عہدے پر وہ ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم ایمان قبول کر لیں گے تو یہ عہدہ میرا ختم ہو جائے گا۔ فرعون نے بھی یہی سمجھا کہ اگر ہم موسیٰ پر ایمان لے آتے ہیں علیہ السلام اور اس کے دین کو مان لیتے ہیں تو ہمیں موسیٰ کا فرما بردار بن کر کے رہنا پڑے گا، یہ جو ہمارا رتبہ ہے، یہ جو ہمارا مقام ہے، جو ہمارا منصب، یہ سب چھوٹ جائے گا، سب میرا ختم ہو جائے گا۔ بس یہی چیز ہر دور میں جو انسان ایمان نہیں لانا چاہتا ہے اس کے پیچھے یہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ آج بڑے بڑے جبے اور دستار والے، بڑے بڑے قاضیوں کے منصب پہ، بڑے بڑے اونچے عہدے پہ جج بنے ہوئے جو بڑے بڑے علم والے لوگ ہیں، ان کے سامنے قرآن و حدیث کی بات چھپی بھی نہیں ہے، ان کو ساری باتیں معلوم ہے، ان کو معلوم ہے کہ حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، لیکن چونکہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ان کا جو عہدہ ہوتا ہے، ان کا جو مرتبہ ہوتا ہے، لوگوں کے بیچ میں جو ان کا مقام ہوتا ہے، وہ اس چیز کی طرف اس کو آنے نہیں دیتی۔ حالانکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر کہہ دیا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومن بندوں کے لیے ہے، دوسروں کے لیے عزت نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی نظر میں عزت والا ہو جانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، لوگوں کی نظر میں پیارا ہو جانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، لوگوں کی نظر میں جو ہے بہت اچھا بن جانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، رب کی نظر میں اچھا بننا یہ سب سے بڑی بات ہے، رب کی نظر میں عزت والا ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ بہت بڑے علم کے ایک بہت بڑے مقام پانے والے ایک اہل علم کا یہ بیان ہے کہ بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر تو مشہور ہوں گے لیکن آسمان میں مجہول ہوں گے، کوئی اس کو جاننے والا نہیں ہوگا، قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو کوئی اس کو جاننے والا نہیں، اور بہت سارے لوگ اس دنیا میں اس کو کوئی نہیں جانتا ہے لیکن چونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی تو کل قیامت کے میدان میں پہنچے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور آسمان والوں کی نظر میں بہت ہی مشہور و معروف ہوگا کہ یہ آدمی تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی راضی کرنا چاہتا تھا۔ تو دیکھیے فرعون محض عزت اور رتبے کی وجہ سے اس نے حق کو انکار کر دیا اور تکبر کی راہ کو اختیار کیا، اس کے مقابلے میں وہی جادوگر جن کے سامنے کوئی جاہ نہیں تھا، کوئی منصب نہیں تھا، کوئی یہ نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے حق کو پہچان لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے ایمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پختگی عطا فرمائے، ہم تمام کو اللہ کو راضی کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔